اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کا مہینہ ہے۔ فلک منتظر تھا، فرش زمین چشم براہ تھی، کائنات راہ تک رہی تھی کسی آنے والے کا جس کے لیے آسمان و زمین بنے، چاند اور سورج روشن ہوئے، ستاروں کو تابانی ملی، گلزاروں نے شادابی پائی اور پھولوں کو مہک دستیاب ہوئی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اس مہینے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت انسانیت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، جس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، جتنی خوشیاں منائی جائیں بجا ہیں، مگر اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی یا توہین کا موجب نہ ہوں۔ ربیع الاول میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، بینڈ باجے، چراغاں، راگ، گانے، سبھی کچھ ہوتا ہے۔ اگر کچھ نہیں تو وہ نہیں ہوتا جس کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی۔ ہماری زندگیوں میں انقلاب محمدی کی کوئی جھلک محسوس ہو، شرک سے نکل کر توحید کی طرف آ جائیں، گھر میں، بازار میں، منڈی میں، عدالت میں، اسمبلیوں میں، غرضے کے پوری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اللہ کا قانون شریعت محمدیہ کو بالادستی حاصل ہو، ہماری خواہشات، ہمارے رسم و رواج، آئین و قوانین دین محمدی کے تابع ہوں، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تا وقتے کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت صحابہ اکرام کو تھی، قیامت تک اور کسی کو نہیں ہو سکتی۔ جس طریقہ سے صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرمایا، ہمیں اس کی نقل کرنی چاہیے۔ اصل تو ہم سے نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان کی نقل کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی اتباع، اقتداء، پیروی کرنی چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری وضع قطع فرنگیت کا اشتہار ہونے کی بجائے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہو۔ افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ربیع الاول کیا پیغام لے کر آتا ہے، اور ہماری بے حسی، اغیار پرستی، ہمارے افتراق و انتشار، رغبت و ادبار پر ماتم کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اسے شکایت ہے کہ کبھی تم ایسے نہ تھے، چار دانگے عالم میں تم نے عظمت اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے، کفر و شرک، ایرانی مجوسیت اور یورپ کے صلیبی اور صہیونی طاقتوں کو شکست فاش دے کر غلبہ دین حق کی قرآنی پیش گوئی کو سچا کر دکھایا تھا۔ کیسر و کسریٰ کی شاہی عبا تار تار کرتے ہوئے ان کے زریں جواہرات سے مرصع تاجوں کو تم نے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا تھا۔ تمہاری عظمتوں، رفتوں اور شوکت و قوت سے یورپ لرزہ بر اندام تھا، عرب کے ریگستانوں سے اٹھے اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ لیکن آج افسوس کہ آج ہم مسلمان ہیں تو نام کے مسلمان ہیں، نہ ہماری وضع قطع اسلامی ہے، نہ ہمارے کردار اور اخلاق اسلامی ہیں، نہ ہماری معیشت اسلامی ہے، نہ ہماری معاشرت اسلامی ہے۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں اپنی زندگیوں کا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے موازنہ کرنا چاہیے
اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی عہد کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔